بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے بیان کے بارے میں۔ بیان کسے کہتے ہیں اور بیان کی کتنی قسمیں۔ تو بیان کے لفظی معنی ہیں ظاہر کرنا اور ظاہر ہونا۔ اس کا لفظی معنی ہے ظاہر کرنا، ظاہر ہونا، اور اصطلاحی تعریف ہے بیان کی کہ مخاطب کے سامنے مراد ظاہر کرنے یا ظاہر ہونے کو بیان کہا جاتا ہے۔ بھائی جب ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو اپنے اندر جو کچھ ہے اس کا اظہار کرتے ہیں ہمارے دل میں، جس کو اظہار ما فی الضمیر کہا جاتا ہے، تو اس چیز کو بیان کہا جاتا ہے۔ بیان جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ تخلیق کے بعد اللہ نے سب سے پہلے جس احسان کا ذکر کیا وہ ہے بیان، کہ اللہ نے انسان کو بیان سکھلایا ہے، بولنا۔ دلائل شرعیہ جو ہیں، یعنی شریعت کے جو دلائل ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، بسا اوقات ان میں کچھ احتمالات ہوتے ہیں۔ مثلا کبھی عام کی تخصیص ہو جاتی ہے، اور اسی طرح مشترک اور مجمل یہ بھی وضاحت اور بیان کے محتاج ہیں۔ پس اس لحاظ سے اس بیان کا تعلق سابقہ اقسام کے ساتھ ہے، گویا کہ دلائل شرعیہ کی وضاحت کے لیے بیان یہ ضروری ہے۔ جی آج کا ٹاپک ہے اصول فقہ میں بیان کی قسمیں۔ اصول فقہ میں قرآن میں الکتاب میں آخر میں ایک بحث ہے بیان، کہ بیان کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ چونکہ شریعت کے جو دلائل ہیں ان میں کئی احتمال ہوتے ہیں، ان احتمالات کی کبھی وضاحت ہوتی ہے، کبھی کسی احتمال کی نفی، اس قسم کی چیزیں اس بیان کے ضمن میں آتی ہیں۔ اچھا، یہ جو بیان ہے اس کی 7 قسمیں ہیں۔ بیان کی اصول فقہ میں 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے بیان تقریر۔ ایک حدیث تقریری ہے، وہ اور ہے۔ جہاں پر جو ہے بیان تقریر، تو تقریر کا لفظی معنی ہے پختہ کرنا۔ تقریر کا لفظی معنی ہے پختہ کرنا۔ بیان تقریر کی تعریف یہ ہے کلام کو ایسے الفاظ سے پختہ کرنا، کلام کو ایسے الفاظ سے پختہ کرنا، یا اپنے کلام کو ایسے مفہوم کے ذریعے پختہ کرنا کہ مجاز یا تخصیص کا احتمال ختم ہو جائے۔ کلام کو ایسے الفاظ کے ذریعے پختہ کرنا کہ مجاز اور تخصیص کا احتمال ختم ہو جائے، اس کو بیان تقریر کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اس نے اپنی بات کو، اپنے بیان کو پختہ کر دیا ہے۔ اب آپ پھر سے سمجھیں کہ ایک انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے گفتگو میں یہ احتمال ہو کہ اس سے مراد مجازی معنی ہے، یا اس سے یہ بھی مراد ہو، اس میں یہ بھی احتمال ہو کہ اس میں تخصیص ممکن ہے، لیکن متکلم ان دونوں کی نفی کرتا ہے یا اپنے کلام کو اس طرح سے پختہ کرتا ہے کہ یہ دونوں احتمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو بیان تقریر کہا جاتا ہے۔ اب آپ اس کی مثال جب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مثلا
اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں فسجد الملائکۃ کہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ یہ بات ظاہر ہے، واضح ہے، کیونکہ الملائکہ یہ الف لام ہے اور ہم پڑھ آئے ہیں جمع کے شروع میں جب الف لام ہو تو وہ تمام افراد کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں اب بھی احتمال باقی تھا کہ ممکن ہے اکثر فرشتوں نے سجدہ کیا ہو، اور عربی زبان میں اکثر کے لیے بھی جمع کا صیغہ بول دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کلہم اجمعون کہ سب فرشتوں نے اکٹھے مل کر سجدہ کیا۔ اب یہاں کوئی مزید احتمال باقی نہیں ہے، اس کو بیان تقریر کہا جائے۔ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ یہاں کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی، بیان تقریر کی ایک اور مثال آپ سمجھیں۔ مثلا میں یا آپ میں سے کوئی اقرار کرے کہ میں نے 1000 روپیہ دینا ہے، یا فلاں کا مجھ پر 1000 قرضہ ہے، تو عام میں، عرف عام میں، عام روٹین میں یہ اسی ملک یا اسی شہر کی کرنسی ہوتی ہے جس میں عام طور پہ لین دین کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک احتمال باقی ہے، ہو سکتا ہے اس نے جو 1000 دینا ہے وہ اس نے سعودیہ میں اس سے لیا ہو اور وہ 1000 ریال ہوں۔ اب آپ دیکھیں 1000 روپیہ اور 1000 ریال میں کتنا فرق ہے۔ تو جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں کا 1000 دینا ہے یا 1000 روپیہ دینا ہے، تو یہ واضح تو ہے، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، لیکن کچھ اس میں احتمال باقی ہے کہ وہ 1000 ریال ہے، وہ درہم ہیں، وہ دنانیر ہیں۔ لیکن جب وہ شخص یہ کہہ دے کہ 1000 روپیہ پاکستانی یا افغانی یا انڈین، اب اس کے بعد کوئی بھی احتمال باقی نہیں رہا، اس نے اپنی بات کو پختہ کر دیا، اس وجہ سے اس کو بیان تقریر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ عندی الف لفلان عندی الف، یہ عربی زبان کا ایک جملہ ہے، فلانے کا میرے پاس 1000 ہے۔ عام طور پہ یہ جملہ امانت کے لیے بولا جاتا ہے، لفلان عندی، کہ فلانے کے میرے پاس 1000 ہے۔ عام طور پہ یہ جملہ امانت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں اب بھی احتمال ہے کہ وہ امانت نہ ہو، وہ قرض ہو یا وہ کچھ اور ہو۔ اس نے کہہ دیا ودیعۃن، کہ فلانے کے میرے پاس 1000 بطور امانت کے ہیں۔ اب یہ امانت سے اس نے پختہ کر دیا اس بات کو کہ یہاں امانت ہی مراد ہے۔ تو یہ ساری مثالیں ہم نے پڑھی ہیں جن کا تعلق تھا بیان تقریر سے، ایک احتمال تھا، اس احتمال کا خاتمہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوں سے اڑتا ہو۔ پوری آیت کا مفہوم سمجھیں، پھر اس کے بعد اس کو سمجھیں گے۔ اللہ نے اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، یہاں تک کہ ایک پتا جو درخت سے گرتا ہے، اسی طرح وہ پرندے جو اپنے دونوں پروں اور بازوں سے اڑتے ہیں۔
یہ آیت کا مفہوم۔ اب اللہ نے فرمایا طائر، طائر کہتے ہیں پرندے کو۔ پرندہ ہوتا ہی وہی ہے جس کے دو بازو ہوں، دو پر ہوں، تو طائر کا معنی ہے اڑنے والا، لیکن طائر مجازن پرندے کو بھی حقیقتاً پرندے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیز رفتار جو شخص ہو اس کو بھی طائر کہا جاتا ہے، جو تیز رفتار ہو، برق رفتار ہو۔ کہتے ہیں نا کہ یار آپ اتنا جلدی میرے پاس آ گئے جیسا کہ آپ اڑ کے آئے۔ تو طائر جس طرح پرندے کو کہا جاتا ہے، اسی طرح تیز رفتار کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب اللہ نے جو فرمایا جو طائر ہے، یہاں اب بھی مجاز کا احتمال تھا کہ طائر سے مراد یہاں پر پرندہ نہ ہو بلکہ تیز رفتار ہو، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا طائری یطیر بجناحی، کہ وہ پرندہ جو دو بازو اور پروں سے اڑتا ہے، اب یہ مجاز کا احتمال ختم ہو گیا۔ یہ بیان تقریر ہے۔ تعریف آپ ایک بار پھر سن لیں، کلام کو ایسے الفاظ کے ذریعے منعقد کرنا کہ مجاز یا تخصیص کا احتمال ختم ہو جائے، اس کو بیان تقریر کہا جاتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے، اچھا بیان تقریر کا حکم۔ بیان تقریر کا حکم یہ ہے کہ یہ کلام سے متصل بھی آ سکتا ہے اور جدا بھی آ سکتا ہے، یعنی آپ نے جو بات کی آپ نے فوراً احتمال کا خاتمہ کر دیا، متکلم نے فوراً احتمال کا خاتمہ کر دیا، یہ بھی ہے، اور جدا بھی کہ آپ گفتگو کرنے کے بعد رک جاتے ہیں، وقفہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اس احتمال کو ختم کرتے ہیں، تو یہ بیان تقریر متصل بھی آ سکتا ہے، اور یہ بیان تقریر جو ہے یہ منفصل بھی آ سکتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوسری قسم ہے بیان تفسیر۔ تفسیر کا لغوی معنی ہے واضح کرنا، کھولنا۔ بیان تفسیر کی تعریف یہ کی جاتی ہے، بیان تفسیر یہ ہے کہ لفظ کی مراد واضح نہ ہو، لفظ کی مراد واضح نہ ہو، پس متکلم اپنے بیان سے اس کی مراد واضح کرے۔ لفظ کی مراد واضح نہیں ہے، متکلم اپنے بیان سے اس کی مراد واضح کرے۔ مثلا وہ مجمل ہے یا مشترک ہے تو متکلم اس اجمال کو، اس اشتراک کو بیان کرے، اس کو بیان تفسیر کہا جاتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کسی مجمل کی مراد کو واضح کرنا، کسی مشترک کی مراد کو متعین کرنا، کسی مجمل کی مراد کو واضح کرنا اور مشترک کی مراد کو متعین کرنا، یہ بیان تفسیر کہلاتا ہے۔ قرآن میں اس کی مثال جیسے قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یہ دونوں مجمل ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ مجمل ہیں۔ احادیث میں ان کا بیان آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول فعل کے ذریعے اس اجمال کو ختم فرمایا، اور اللہ پاک کی جو مراد تھی اس کو پورے اطمینان سے واضح کیا۔ یہ مجمل کی مثال۔ جو مشترک کی مثال ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، تو لفظ قروء یہ مشترک ہے، بے شمار دفعہ آپ پڑھے ہیں۔ تو اس اشتراک کو مجتہد دور کرتے ہیں اور ہر ایک اپنے اجتہاد کے ذریعے اس کا معنی مراد لیتا ہے۔ یہ دو مثالیں ہو گئیں۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے انتی بائن، انتی بائن، تو بائن ہے، تو جدا ہے، تو بائن یہ بھی ایک مجمل لفظ ہے، کیونکہ بائن یہ جدا نکاح سے بھی مراد ہے کہ تو نکاح سے جدا ہے،
اور اسی طرح تو جدا ہے حسن میں، جمال میں، دیگر اخلاق میں، تو یہ بائن کا لفظ مجمل ہے۔ اگر متکلم یعنی شوہر یا جس نے بھی یہ کلام کیا متعین کر دے کہ میری مراد انتی بائن سے یہ ہے، تو اب تعیین کے بعد ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بیان تفسیر کہیں گے۔ اسی طرح مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے فلانے کا کچھ دینا ہے یا فلانے کا میرے اوپر کچھ ہے، اب وہ کچھ کیا ہے؟ پھر اقرار کرنے والا یہ کہے کہ وہ کچھ پیسے ہیں، وہ کچھ کپڑے ہیں، یا میں نے آپ کے کچھ پیسے دینے ہیں۔ اب کچھ پیسے دینے ہیں، وہ کچھ کتنا ہے، اس کے بعد جو وضاحت ہوگی اس کو ہم بیان تفسیر کہیں گے۔ بھائی اس کا حکم یہ ہے کہ یہ دونوں متصلاً بھی صحیح ہوتے ہیں، یہ دونوں متصلاً بھی صحیح ہوتے ہیں اور یہ دونوں منفصلاً بھی صحیح ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام کے فوراً بعد اس کی وضاحت کر دے، یہ بھی جائز ہے۔ کچھ ٹھہر کر اس کی وضاحت کرے، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، بے شک ہم پر ہے اس قرآن کو، اس کو جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہمارے ذمے ہے اس کا بیان کرنا۔ یہ عربی زبان میں اب طرز استدلال یہ ہے، یہاں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا، ثُمَّ کا معنی ہے پھر۔ عربی زبان میں ثُمَّ کا لفظ دو چیزوں کے درمیان فاصلہ بتلانے کے لیے آتا ہے۔ مثلا آج میرے پاس دو آدمی آئے اور درمیان میں ایک پہلے آیا، دوسرا 10 منٹ بعد آیا، 20 منٹ بعد آیا، 1 گھنٹے بعد آیا۔ اب میں نے عربی میں جب بتلانا ہو تو میں یوں کہوں گا جاء فلان ثم فلان، پہلے وہ آیا پھر وہ آیا۔ یہ ثم کا لفظ عربی زبان میں تاخیر بتلانے کے لیے ہے کہ پہلے اور بعد والے میں کچھ تاخیر ہے۔ اور عربی زبان میں جو واو کا لفظ ہے وہ صرف جمع بتلانے کے لیے ہے، اکٹھ بتلانے کے لیے ہے، وہ تاخیر وغیرہ بتلانے کے لیے نہیں ہے۔ تو ثم ان علینا بیانہ میں طرز استدلال یہ ہے کہ اللہ نے بیان کو تاخیر کے ساتھ ذکر کیا، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بیان تفسیر ہے یا یہ جو بیان تقریر ہے یہ تاخیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں بیان سے مراد بیان تفسیر ہے، اس کی وضاحت ہے۔ ثم ان علینا بیانہ سے مراد اس کی وضاحت ہے۔ یہ دو قسمیں سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اس میں کوئی فرق نہیں؟ کس میں اور کس میں؟ دونوں میں بیان تقریر اور بیان تفسیر میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ بظاہر تو یہی سمجھ آ رہا ہے نا کہ وہ وقت وہ کلام جو ہے واضح نہیں ہوتا، وہ پھر اس کو بیان جو ہے جو متکلم ہوتا ہے وہی واضح کرتا ہے۔ دونوں میں تو شاباش، بالکل یہی فرق ہے کہ بیان تقریر میں وہ چیز واضح تو ہے لیکن اس میں احتمال ہے مجاز کا یا تخصیص کا۔ چیز میں وضاحت ہے، مخفی نہیں ہے، لیکن جو بیان تفسیر ہے اس میں وہ لفظ مجمل ہوتا ہے، اس کی وضاحت ہی نہیں ہوتی۔ اب اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ اگر ہمیں حدیث میں نہ بتلایا جاتا کہ نماز اس طرح پڑھو، زکوٰۃ اس طرح دو، تو ہمیں اس کا پتہ نہ چلتا۔ یہ ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے ساجدہ جی؟ کہ بیان تقریر میں وضاحت پہلے سے ہے لیکن اس میں احتمال ہے تخصیص اور مجاز کا، جبکہ بیان تفسیر میں وہ لفظ یا تو مجمل ہوتا ہے یا وہ مشترک ہوتا ہے۔ متکلم اس اجمال کو دور کرتا ہے یا مشترک کی مراد کو متعین کرتا ہے۔ تیسری جو قسم ہے اس کا نام ہے بیان تغییر۔ تیسری قسم کا نام ہے بیان تغییر۔ تغییر کا معنی یہ ہے بدلنا۔ تغییر کا لفظی معنی کسی کو بدلنا، تبدیل کرنا۔ تو بیان تغییر یہ ہے کہ
متکلم اپنے کلام کے ساتھ، اپنے بیان کے ساتھ، متکلم اپنے بیان کے ساتھ سابقہ کلام کے ذریعے ثابت ہونے والے حکم کو بدل دیتا ہے۔ متکلم اپنے بیان کے ساتھ کلام سابق یا سابقہ کلام کے ذریعے ثابت ہونے والے حکم کو بدل دیتا ہے، اس کو بیان تغییر کہا جاتا ہے۔ تو بیان تغییر کا مطلب کیا ہوا؟ متکلم کے بیان سے اس کلام کا مطلب بدل جائے، یعنی اس بیان اور اس وضاحت سے پہلے کلام کا مطلب کچھ اور تھا، اس بیان اور اس وضاحت کے بعد کلام کا مطلب کچھ اور ہو جائے، اس کو بیان تغییر کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ بیان تغییر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک تعلیق اور نمبر دو استثناء۔ اس میں عام طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی وہ اپنے کلام کو معلق کر دیتا ہے اور کبھی وہ اپنے کلام سے استثناء کر دیتا ہے۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، جیسے کوئی شخص یہ کہے اپنی زوجہ سے انتی طالق، انتی طالق، تجھے طلاق ہے۔ یہاں تک کلام کا مطلب ہے کہ ابھی طلاق ہے، لیکن اس نے یہ کہا ان دخلت الدار، اگر تو گھر سے باہر نکلی۔ پہلے کلام کا مطلب یہ تھا کہ فی الفور یہ حکم لاگو ہو جائے۔ اب اس شرط کی وجہ سے، اس تعلیق کی وجہ سے کلام کا مطلب یہ ہے کہ فی الفور یہ حکم نافذ نہیں ہے، بلکہ یہ حکم معلق ہے اس صورت کے ساتھ کہ اگر تم گھر سے باہر نکلے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ کہے فلانے کا میں نے 1000 دینا ہے، اس میں وضاحت ہے کہ 1000 ہے، فوراً بعد وہ یہ کہے مگر 100 کم۔ اب پہلے کلام سے پتہ یہ چل رہا تھا کہ پورا 1000 دینا ہے، پھر جب اس نے الا 100 کہا کہ اب 100 اس سے کم ہو گیا، تو بھائی اس کو کیا کہیں گے؟ بیان تغییر کہیں گے۔ قرآن مجید میں آپ اس کی مثال سمجھیں، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے سورۃ عنکبوت میں کیا اور فرمایا فلبث فیہم 1000 سنہ، کہ حضرت نوح ان میں 1000 سال ٹھہرے رہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ان میں 1000 سال رہے۔ فوراً اللہ بعد میں فرمایا الا 50 عاما، مگر 50 سال کم۔ تو اب یہ الا سے ان 50 سالوں کا استثناء ہو جائے گا، تو نوح علیہ السلام گویا کہ اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے ہیں۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ بیان تغییر۔ بھائی بیان تغییر چونکہ گزشتہ 2 بیانوں سے ذرا جدا ہے اور مختلف ہے، لہٰذا جمہور کا اس حوالے سے مسلک یہ ہے بیان تغییر یہ متصل تو جائز ہے، یعنی گزشتہ کلام کے ساتھ متصل، بغیر وقفے اور بغیر ٹھہراؤ کے ہو، اسی مجلس میں ہو، پھر تو یہ جائز ہے۔ اور اگر وہ غیر کلام مستقل ہو، یعنی الگ سے کلام کرے یا الگ مجلس میں کلام کرے، تو اس صورت میں احکام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی شخص اپنی بیگم سے یہ کہے انتی طالق، تجھے طلاق ہے، اس کے فوراً بعد وہ کہہ دے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، تو علماء لکھتے ہیں، محققین اصولیین کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن وہ پہلے انتی طالق کہہ کے 1 گھنٹے بعد جا کے کہتا ہے انشاءاللہ، تو پھر اس انشاءاللہ کی فضیلت تو شاید اس کو حاصل ہو جائے، ثواب تو شاید اس کو حاصل ہو جائے، لیکن بیوی اس کو حاصل ہونے والی نہیں، وہ اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، ٹھیک ہے، اس کو طلاق ہو جائے گی۔
बात समझ आ गई आप लोगों को? जी हाँ, जमहूर के नज़दीक फिर जायज़ नहीं है, लेकिन अगर फिल फौर कहे, उसकी मुत्तसिल बात कह दे, फ़ौरन कह दे, दरमियान में कोई वक्फ़ा ना हो, तो फिर इस सूरत में उलमा ये कहते हैं कि ये जायज़ है। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मसलक है वो ये है कि बयान तग़यीर जो है वो मुत्तसिल भी जायज़ है, मुनफसिल भी जायज़ है, मुत्तसिल भी जायज़ है, मुनफसिल भी जायज़ है। उनकी जो दलील है वो फरमाते हैं ग़ज़वा खंदक के मौका पर जब वो कुफ़ार वापस चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब हम उनसे ग़ज़वा करेंगे, हम उनसे लड़ाई करेंगे, अब वो हम पर चढ़ाई नहीं कर सकेंगे। और इसके बहुत बाद आपने इंशाअल्लाह कहा है। इसका जवाब जमहूर ये देते हैं वो इंशाअल्लाह जो है वो बतौर फजीलत के हैं, वो बतौर हुक्म के नहीं। जिस इंशाअल्लाह कहने से अहकाम बदल जाते हैं वो वही है जब कलाम के साथ मुत्तसिल हो, क्योंकि अगर बयान तग़यीर मुनफसिलन भी जायज़ हो, यानी बाद में भी इसका एतबार किया जाए, फिर हर दूसरा शख्स जब भी उसका दिल चाहेगा वो अपने पिछले कलाम से इस्तिस्ना हासिल कर लेगा, वो अपने पहले कलाम को मुअल्लक़ कर लेगा और यूँ मामलात में और दीगर चीज़ों में बहुत बड़ा खलल पड़ सकता है। मसलन आप ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, दोनों तरफ से कबूल और इजाब व कबूल दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। एक शख्स आके कहता है, मसलन ख़रीदने वाला कहता है कि इंशाअल्लाह, इसी तरह बाद में बेचने वाला कह दे इंशाअल्लाह, इसी तरह निकाह में कह दे, इसी तरह तलाक़ में कह दे, तो फिर ये मामलात मजाक बन के रह जाएंगे। तो ये 3 किस्में आप लोगों ने आज पढ़ी हैं, बाकी इंशाअल्लाह जो 4 किस्में हैं वो हम कल पढ़ेंगे।